بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کے سلسلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور آج کے ہمارے مدرس، جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں، ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں، جو کہ جامعہ غزالی الغزالی یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہیں۔ آج کا ان کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ جو ہے یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کو ہم نے عنوان دیا ہے ملک میں یکساں نظام تعلیم سیریز۔ اس کا یہ چوتھا لیکچر ہوگا، تو میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جہاں ہم اس نظام کی، ان درسگاہوں کی، اس سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے میں، پہلا ہمارا تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، عہد نبوی میں اور قرون اولیٰ میں تعلیمی درسگاہوں کا کیا حال تھا، کیا سسٹم تھا۔ پھر ہم قرون وسطیٰ پہ چلے گئے اور وہاں پہ دیکھا جب مسلمانوں کا گولڈن ایج یا گولڈن پیریڈ کہلاتا، جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور مسلمان جو تھے وہ سائنٹیفک ڈسکوری میں بھی اور اسپریچول نالج میں بھی پوری دنیا کو قیادت دے رہے تھے، لیڈرشپ پوزیشن پہ تھے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل یا تاریخی تجزیہ ہے، ہسٹوریکل انالیسس ہے، ایسنس کیا ہے اسلام میں تعلیم کی، روح کیا ہے اسلام میں تعلیم کی۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام سب سے برگزیدہ ہستی جو اس دنیا میں جس نے قدم رکھا، اور ہم نہیں کہتے بلکہ غیر بھی اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہے کہ کوئی ایک ہستی ایسی نہیں جس نے اتنے مختصر وقت میں ایسا انقلاب برپا کیا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو میں نے کہا ہسٹوریکل انالیسس چلتا رہے گا آگے، ہم ٹھیک ہے سب کانٹیننٹ کا سسٹم اسٹڈی کر لیں گے، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ جو معلم اعظم ہے، جو فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام، جس کی ہستی سب سے بڑی یعنی انسانی مخلوق، یعنی انسانوں میں، مخلوق میں، اور وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر ریکگنائز کر کہہ رہے ہیں مجھے تو ٹیچر بنا کے بھیجا، یہ نہیں کہہ رہے مجھے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے تجارت کی، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تاجر بنا کے بھیجا۔ اس وقت اگر میں اپنے کرائسس سے اس کو ریلیٹ کروں کہ اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، گھر ہو، باپ ماں اپنے بچے سے ڈسکنیکٹ ہے، پیرنٹس کے، ابھی بھی ہم وہاں پہ تھے، حج پہ تھے، یہاں پہ اکثر بہت ساری ٹریننگ ورکشاپس، وہاں پر بھی ہم نے ایک پیرنٹنگ ورکشاپ کی، تو بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا کہ بہت انسائٹس ملی، ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ہر پیرنٹ پریشان ہے کہ اپنے بچے کو کیسے انشور کرے کہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہو سکے، ایک طرف وہ دنیا میں بھی آگے ہو، دوسری طرف دین میں بھی مضبوط ہو۔ تو ہم نے سوال یہ اٹھایا کہ جو معلم اعظم تھے، جو سب سے بڑے ٹیچر تھے، از دیر سم تھنگ دیٹ وی کین لرن فرام ہم؟ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں واضح، آسان، جو میری ذات بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ٹیچر کے، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اگر وہ میں ٹیکنیکس، وہ ترتیب، وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی اگر میں اختیار کرتا ہوں، تو جیسے صحابہ کی اتنی زبردست اصلاح ہو گئی اتنے تھوڑے عرصے میں، تو میرے بچوں کی، میری نسلوں کی، میرے شاگردوں کی، میرے طلباء کی، میری طالبات کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے ایک میرا ایک بہت، چونکہ میں آلموسٹ
3 دہائیوں سے ٹیچنگ کا ہی کام کر رہا ہوں، اس میں شامل ہوں، تو یہ میرا ایک فیوریٹ ٹاپک بھی رہتا ہے، اس پہ میں کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں مختلف لیکچرز وغیرہ. تو میں نے کہا اس کو پک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکال سکتے ہیں. تو کچھ اصولی باتیں میں آپ سے کروں گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی طریقہ تدریس پر، طریقہ تعلیم پر، طریقہ تربیت پر ملٹیپل سیشنز ہو سکتے ہیں، مگر کچھ میں آپ کو اس کی ایسنس، اس کا عرق نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ یہ آپ ٹیچر ہو نہ ہو، یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی، یعنی آپ ٹیچر شاید نہ ہو، ہر ایک کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک کوئی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راع یعنی چرواہا ہوتا ہے، جس کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ متعلقہ افراد ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ ہوتا ہے، اپنے گھر کی سربراہی کی پوزیشن ہوتی ہے، یا تو وہ ماں ہوتی ہے، یا ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، یا ہمارے زیر اثر کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو ہر جگہ یہ طریقہ تدریس، یہ طریقہ تخاطب، یہ انداز گفتگو ہر جگہ مفید ہے. یعنی اگر میں کسی جگہ کا مینیجر ہوں اور میں اپنے سبارڈینیٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ماتحت لوگ ہیں، تب بھی آپ کے کام آئے گی، کیونکہ جو ہم لیڈرشپ پڑھاتے ہیں وہ لیڈرشپ، اس کے اندر ایک اسینشیل انگریڈینٹ مینٹورشپ کا اور ٹیچر کا ہوتا ہے. تو آپ یہ باتیں اپنے طور پہ، مجھے اس وقت زیادہ یہ لیکچر مؤثر ہوگا اگر آپ اپنی ریئل لائف سچویشن سے، جب آپ اپنے ماتحتوں سے بات کریں، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے شاگرد ہیں، چاہے واقعی ماتحت ہیں، اس پر آپ اس کا اطلاق کریں اور سوچیں کہ میں آگے چل کے ان حکمت عملی کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. تو پہلی چیز جو اصولی طور پہ سب سے بڑی ہے اور شاید ہمارے لیے سب سے چیلنجنگ ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک دم اسٹرائک کرتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ آپ علیہ السلام، ہم کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ، انگریزی میں کبھی کہتے ہیں کہ جو برفانی تودہ ہوتا ہے، جو اس کا حصہ سامنے سمندر سے اوپر، سطح سے اوپر نظر آتا ہے، وہ اس کا صرف 10% ہوتا ہے. جو اس کا 90% حصہ ہوتا ہے برفانی تودے کا، آئس برگ کا، وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. تو جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تدریس ہے نا، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم کریں گے جو نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کا 90% حصہ جو نظر نہیں آتا گفتگو میں، انداز میں، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں سیرت پڑھ کے، صحابہ کی بات سن کے، وہ آپ علیہ السلام کا وہ کردار ہے، وہ کیریکٹر ہے، وہ صداقت ہے، وہ امانت ہے، جس سے جو لفظ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اس کے اندر جو اس کی تاثیر ہے، جو اس کے اندر جو اس کا وزن ہے، اس کا جو ایک پنچ ہے، وہ صحابہ کے لیے آؤٹ آف دس ورلڈ، اوور ویلمنگ ہے. جبکہ میرے اندر جب میں بات کروں گا تو کہتے ہیں نا کہ کبھی ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ جملہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی باپ ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا اسموکنگ از ویری ڈینجرس، یعنی تمباکو نوشی بہت خطرناک چیز ہے اور تم کبھی بھی تمباکو نوشی نہ کرو، ساتھ ساتھ وہ خود تمباکو نوشی کا عادی ہے، اور جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تب بھی وہ ایک سوٹا لگاتا ہے، اس کے بارے میں بات کہتا ہے کہ بیٹا تمباکو نوشی نہ کرنا. تو بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ ابا جان، واٹ یو آر ڈوئنگ از سو لاؤڈ دیٹ آئی کی ناٹ ہیئر واٹ یو سیئنگ. آپ جو کر رہے ہیں اس کی آواز اتنی گونج رہی ہے کہ میں سن ہی نہیں پا رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ٹیچر، باپ، ماں، باس، مربی، اگر وہ عملاً ان چیزوں کو، اگر وہ کردار، وہ صداقت، وہ امانت پیچھے سے، جیسے آپ علیہ السلام کی، ہم نے سنا مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی کو منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو منع کرے، بہت شکر کھاتا. آپ علیہ السلام نے فوراً نصیحت نہیں کی، اس سے کچھ وقت مانگا، اور کچھ وقت جب وہ تشریف لائے اس کے بعد نصیحت کی. تو ان کا یہ نصیحت تو آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا میں خود کسی حد تک چاہتا تھا کہ پہلے اس کو عملاً اختیار کروں اور پھر زبان سے ادا کروں. تو ایک بہت بڑا نبوی طریقے تدریس کے اندر جو لیسن ہے کہ میں اپنے بچے کو مثال کے طور پہ جماعت کی نماز کی ترغیب دیتا ہوں، میں اپنے بچے کو مثال کے طور پہ باوضو رہنے کی ترغیب دیتا ہوں، میں اپنے بچے کو مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت کی کہ بھائی تم نے آج کتنا قرآن پڑھا. اچھا وہ دیکھ رہا ہے کہ ابا تو قرآن اٹھاتے ہی نہیں، ابا تو جماعت کے غائب ہوتے ہیں، ابا تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے، میں تہجد کی، تو اب اس بات میں اثر نہیں ہے، اس بات میں وزن نہیں ہے. تو پہلا لیسن جو ہم لرن کریں گے
جو ذرا سا ہارڈر پارٹ ہے، جو ریمیننگ آئس برگ ہے، جو اس میں چھپا ہوا ہے، ماں ہے، باپ ہے، پہلے ہم عمل سے، اگر عمل سے ہم اسے کریں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی وے مور پاورفل. عجیب سی بات ہے، ہمارے ایک شیخ امریکہ سے تشریف لائے تو کہنے لگے کہ وہ حضرات جو اپنے گھر والوں کو ابیوز کرتے ہیں، یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو فزیکلی ابیوز کرتے ہیں، اپنی وائفس کو، اپنی بیویوں کو، تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہے، اس کی تمام ہمدردیاں اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی ہیں، تمام ہمدردیاں اس کی، اور مخالف ہوتا ہے اپنے والد کا، اس کو غصہ ہوتا ہے اپنے والد پہ کہ میری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی اکثر اپنی اہلیہ کے ساتھ وہی کرتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ وہ باپ، جو بات اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ غلط ہے، ظلم ہے، وہ بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھی، بلکہ اس کے جو باپ کا عمل تھا وہ اس کی طبیعت میں رچ بس گیا. تو جو ہم کریں گے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام واز اے مین آف فیو ورڈز. ان کے بارے میں سیرت نگاروں میں لکھا کہ جو ضروری گفتگو ہوتی تھی فرماتے تھے، غیر ضروری گفتگو نہیں فرماتے تھے. تو آپ اتنی بات کرتے تھے جس سے بات اگلے کو سمجھ آ جائے. تو جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں عمل سے اس سے کہیں زیادہ اثر پڑتا. تو پہلا اصول ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ جو ہے اٹس دا ہارڈر پارٹ، یہ زیادہ مشکل ہے. اب باتیں کرنا بہت آسان ہے، کیا کہتے ہیں، اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا گفتار کا غازی بن گیا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. یعنی کردار کا غازی بننا اصل ہے. تو ایک تو اصول یہ ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جتنے صحابہ تھے ان کے شاگرد تھے، اور آپ علیہ السلام اس سے پہلے کہ ان کو کوگنیٹیولی انگیج کریں. کوگنیٹیولی انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دماغ سے، ان کے ذہن سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے ان کو کچھ سکھانا شروع کریں، اس سے پہلے آپ ان کے دل کو انگیج کرتے تھے. اس سے پہلے آپ ان کا دل لیتے تھے، آپ ان کے ساتھ ایک محبت کا، ایک دوستی کا، ایک رجحان کا، ایک آپس میں ایک کریمانہ اخلاق کا ایک تعلق قائم کرتے تھے. وہ چاہے مسکراہٹ سے ہو. صحابہ فرماتے تھے ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر تبسم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم نے کسی کو آپ علیہ السلام سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک طرف نبوت کا، اس فرائض منصبی کا اتنا بڑا بوجھ کہ صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مغموم اور فکر مند کیسے میں دین پہنچاؤں، کیسے لوگ بچ جائیں. میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ آگ کے گھڑے کی طرف دوڑ رہے ہو اور میں تم لوگوں کو کی کمر سے پکڑ کے تم لوگوں کو روک رہا ہوں. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن لوگوں سے جہاں انٹریکشن شروع ہوا وہاں there is a smile on his face, there's a beautiful smile on his face. اور لوگ جو ہیں اس اسمائل سے، اس مسکراہٹ سے ہی ان کا دل پگھل جا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سوچیں، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، میں سوچوں بھی تو میں نہیں کر سکتا کہ مجلس میں آپ علیہ السلام کا ایک ایک شاگرد یہ محسوس کرتا تھا کہ ہماری ہی جانب سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی انفرادی توجہ سب سے زیادہ ہماری طرف ہے. ہر ایک شخص، یعنی چلو 2-3 سامنے لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ اچھا مجھے رسپانس کر رہے ہیں، میں نے ان کا نام سیکھ کے نام لے لیا، ان کی طرف زیادہ غور سے دیکھ لیا ان کو لیکن ہر ایک شخص اپنی جگہ کیسے، وہ جو کونے میں بیٹھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے ہی مخاطب ہے، ان کی توجہ تو میری طرف ہے، ان کا رجوع تو میری طرف ہے. اب کیا ہے کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ایک کی طرف یکساں توجہ فرماتے تھے. اب کیا میں اپنے بچوں سے یکساں محبت کرتا ہوں؟ کیا ان کی طرف میری یکساں توجہ ہے؟ کہ میں طلباء کی فیورٹزم کرتا ہوں یا کچھ، یعنی سارے طلباء سے بالکل برابری کا سلوک کرتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام سے دوسری چیز جو ہم سیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل پہلے لیتے تھے، پھر ان کا ایک دفعہ آپ نے دل لے لیا تو اب وہ آپ کی بات لینے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ ساتھ ہر ایک کی طرف توجہ ایسی ہوتی تھی کہ ہر ایک کو اپنی جگہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ میری طرف توجہ دے رہے ہیں. اس سے وہ متوجہ کر لیتے تھے. اب عائشہ فرماتی ہیں کہ اب ایک اور اصول آ رہا ہے کہ انداز گفتگو پہ. اچھا، اس میں ایک بات رہ گئی پچھلی بات میں کہ طریقہ کیا ہے لینے کا. مثال کے طور پہ ایک صحابی صفوان بن اسل مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام غالب ان سے پوچھتے ہیں
کیسے آنا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس علم حاصل کروں، آپ سے علم لینے کے لیے۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہاں بھائی پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرحباً بطالب علمی، یعنی جو طالب العلم ہے اس کے لیے ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید۔ جب کوئی طالب علم آتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا کے اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس پہ سایہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایک تانتا بندھاتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک طالب علم آیا، اس نے اپنے قصد کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام اس کو کیسے ویلکم کر رہے ہیں، کیسے اس کی تشجیع کر رہے ہیں، کیسے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنسپل یہ سیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو ویلکم کرنا ہے، ان کے دل کو لینا ہے۔ تیسری چیز عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، یعنی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح بات تھوڑی کرتے تھے، تیز تیز بات۔ آپ علیہ السلام تو ایسے بات کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا، یعنی ذہین سے ذہین طالب علم بھی اور کمزور سے کمزور طالب علم بھی، یہ نہیں ہے کہ اس کو الفاظ پہنچ نہیں رہے۔ اب اگر مشائخ، استاد، معلم، مدرس اس کے الفاظ ہی کانوں تک نہیں پہنچ رہے، اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو دل میں کیا اترے گی؟ تو کمیونیکیشن اتنی کلیئر ہوتی تھی اور اتنے الفاظ جدا جدا ہوتے تھے اور اتنی آرام سے اور آہستگی سے ادا فرماتے تھے کہ ایک ایک لفظ دل نشیں ہوتا چلا جاتا تھا، دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اور صفت تھی کہ آپ علیہ السلام، اور جہاں ضروری بات ہوتی تھی، جہاں کوئی ضروری بات ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام 3 مرتبہ فرماتے تھے، 3 مرتبہ اس کا تکرار۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ضروری بات کا 3 مرتبہ آپ علیہ السلام تکرار فرماتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کبھی کبھی سوال بھی 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ کیا میں تمہیں کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم اکبر الکبائر، میں جو کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہے، سب سے ہلاک کر دینے والے گناہ، کیا میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے ایک دفعہ اکتفا نہیں فرمایا، دوبارہ پوچھا کیا میں تمہیں کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب جو صحابہ ذرا سی اٹینشن ادھر ادھر تھی وہ مزید متوجہ ہو گئے۔ تیسرا بار کیا میں تمہیں کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب تو جناب سارے پوری توجہ سے کوئی بہت ہی اہم بات آنے والی، اشراک باللہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا۔ 3 چیزیں فرمائی۔ اچھا اب صحابہ نے کہا فرما دی، پھر فرمایا اشراک باللہ، حقوق الوالدین، زور یعنی جھوٹ، تو 3 دفعہ۔ اچھا اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں آنے لگا کہ بس اللہ کے لیے، بس اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے، یعنی وہ سکوت فرمائے۔ اتنی بار فرما رہے ہیں ایک بات کو، اتنی بار فرما رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگنے لگا کہ اس کی بات کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا ایک وزن ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے۔ تو اتنا انہیں ڈرا رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے شرک نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، کہ اس کو بار بار فرماتے چلے جا رہے ہیں، یعنی جو اہم فی الحم ہے اس کو اس اہمیت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی یعنی یہ تو اہمیت کا ہو گیا، توجہ متوجہ کرنے کا ہو گیا، کوئی بات رہ نہ جائے اس کا اہتمام ہو گیا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت چیز نبی کریم علیہ السلام کی تھی کہ آپ، اچھا ہم جب پڑھاتے ہیں نا اس کو اکیڈیمیا میں، یعنی ہم یونیورسٹی میں بھی مجھے بلایا جاتا ہے، اسکولز میں بھی کرایا میں نے، مدارس میں بھی کرایا، کہ ان سرچ فار ٹیچنگ ایکسلنس، ان پرسوٹ آف ٹیچنگ ایکسلنس، یعنی وہ اتقان اور احسان کی کیفیت تعلیم میں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہ لیکچر کراتا ہوں، اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں، اپنے ریسرچ سے بتاتا ہوں۔ تو ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے، ایک اسٹریٹجی کہلاتی ہے سوکریٹک میتھڈ، جو سقراط کو ٹریس ہوتی ہے۔ اس کے اندر ٹیچر بجائے لیکچر دینے کے سوال اور جواب کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اسٹریٹجی کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ حقیقت میں تو یہ انبیاء کی اور اللہ نے دی ہے، سقراط کا نام تو ایسے ہی آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ مجھ سے ایک دفعہ ممبر پہ آئے، کہنے لگے جو مجھ سے سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ تو آپ علیہ السلام سوالوں کو انکریج کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ سوالوں کو ان کو حوصلہ دیتے تھے کہ سوال پوچھیں، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام بھی بعض اوقات بڑے طریقے سے، بہت ایک حکمت عملی کے تحت
سوال ایسے پوسٹ کرتے تھے، سوال ایسے سامنے پیش کرتے تھے کہ صحابہ حیران رہ جاتے تھے، اور اکثر جب جواب آتا تھا صحابہ کی طرف سے، سوال صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ نے جواب دیا، اس کو بالکل فلپ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے پاس سوال کیا جاتا تھا، آپ بعض اوقات جواب دیتے تھے، اور بعض اوقات اس کے سوال کے جواب میں جو کسی صحابی نے پوچھا ہے ایک اور سوال دے دیتے تھے، ایک اور سوال پوچھ لیتے تھے۔ تو مثال یہ آتی ہے، اور پوری اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو بڑی انٹرسٹنگ ایک پوری ریسرچ ہو سکتی ہے، پی ایچ ڈی تھیسس ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سوالات کی نوعیت کیا ہوتی تھی اور سوالات کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے، اچھا یہ سوالات بعض اوقات کسی بات کی تنبیہ کے لیے ہوتے تھے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے ہوتے تھے، بعض اوقات یہ سوالات اگلے کے امتحان کے لیے ہوتے تھے، بعض اوقات یہ سوالات کسی کو حیران کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ تو میں آپ کو 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پہلوان کون ہے، مشہور حدیث۔ اب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کی ہمت ہوتی نہیں تھی، کہتے اللہ کے رسول بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ فرمایا کہ نہیں، پہلوان کون ہے بتاؤ۔ ہم تو یا رسول اللہ پہلوان اس کو کہتے ہیں جو طاقتور ہو، دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دے، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ اب صحابہ کی ایک سوچ کا انداز ہے، وہ عرب میں پلے بڑے ہیں، ان کی ایک سوچ کا انداز ہے کہ ایک طاقتور ریسلر کون ہوتا ہے، ان کا ایک انداز ہے۔ اب اس کی ایک بڑی، کیونکہ ہمارے یہاں تو اب چلو اتنی اقدار نہیں رہی شجاعت کی اور مردوں کی فزیکل طاقت کی، لیکن صحابہ کے لیے تو جس معاشرے میں وہ پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، بہت بڑی چیز تھی۔ تو ایک بہت بڑا جو عہدہ ہے، بہت بڑا جو ایک منصب ہے پہلوان کا، وہ نہیں ہے جو کہ طاقتور دوسرے کو، مخالف کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ مقام، وہ ایک بلند ایک حیثیت جو ہے اس شخص کی ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے، اپنے غصے پہ قابو۔ اب صحابہ کا سوچ کا انداز بدل گیا، یہ جس شخص کو اتنی عزت دے رہے تھے اور اس کو اتنے بلند مقام پہ رکھ رہے تھے، وہ اس کے لیے ہو گیا جو غصے کے اندر قابو پا لے اپنے آپ۔ ادھر فرمایا مفلس کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ جواب کیا آنے والا ہے، صحابہ کیا جواب دیں گے، آپ کو پتا ہوتا تھا؟ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جواب جو عرف کا جواب ہے، جو ایک عام آدمی جواب دے گا، صحابہ وہی جواب دیں گے۔ ان کا مفلس کون ہے؟ غریب، یعنی مفلس بالکل ہی جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو ہم بینکرپسی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، عربی میں اسے تفلیس کہتے ہیں، یعنی مفلس ہو جانا۔ ہم تو یا رسول اللہ، وہی پہلے تو یہ ریاکشن آتا تھا کہ اللہ کے رسول بہتر جانے، مگر پھر جب آپ علیہ السلام اصرار فرماتے کہتے تھے کہ سنو، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین ہے، غریب ہے، اس کے پاس کوئی ایسٹس ہیں نہ انکم ہے۔ مطلب میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن صحابہ نے کچھ ایسی جواب دیا نہیں، مفلس وہ ہے جس سے بہت ساری نیکیاں کی، اور قیامت کے دن جب حاضری ہو تو دنیا میں اس نے لوگوں کے حق مارے ہو، تو جب مطالبہ کرنے والے اپنے حقوق کا اس کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے لیں اور ان لوگوں کو جن پہ اس نے ظلم کیا تھا، جن کا حق مارا تھا، ان کو دیتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے حق ادا نہ ہوئے ہوں، تو دوسروں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں۔ یعنی کہاں تو ایک ایسی بیلنس شیٹ لے کر آیا تھا جہاں پہ اس کے ایسٹس، اس کے اثاثے پتہ نہیں کتنے سارے تھے، اور لائبلٹیز بظاہر نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جب حساب کتاب کا وقت آیا، جب اس کے اوپر جتنے لوگوں کے حق مارے تھے ان کی سیٹلمنٹ کا ٹائم آیا، تو جب اس کے ایسٹس کو لیکویڈیٹ کر کے جب ان کو دیا گیا تو اس کے پاس نہ صرف کچھ نہیں بچا، بلکہ ان کی لائبلٹیز، ان کے ذمے جو واجبات تھے، قرضے تھے، اس کے ذمے ڈال دیے گئے۔ اب صحابہ جو ہیں ان کا ذہن، ان کی سوچ بدل گئی، کہہ رہے ہیں ایک طرف تو ہم نیکی کے حریص ہیں، ہم نیکی کی طرف جھپٹتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم نے کسی سے ذاتی کر دی تو پتہ چلا وہ سارا نیکی اپنے لیے نہیں ہوئی بلکہ نیکی اس کے لیے ہو گئی۔ اب کہاں سے شروع ہوا؟ ایک سوال سے شروع ہوا، اور صحابہ کی توجہ فوراً ہو گئی۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن کون ہے؟ صحابہ وہی ریاکشن۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی جان اور مال جو ہے، جس کے شر سے دوسروں کی جان اور مال محفوظ رہے،
دوسرے مسلمانوں کی مومنوں کی جان و محفوظ. مہاجر کون ہے؟ ہمارے تو پچھلے 3 دہائیوں میں مہاجر کا مفہوم ہی بدل گیا. وہ جو پنجاب سے ہجرت کر کے پنجاب میں آیا پنجابی بولنے لگا وہ تو مہاجر ہی نہیں ہے. مہاجر تو صرف ہم ہیں. تو مہاجر کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر وہ ہے جس نے گناہ ترک کیے سے ہجرت کر گیا نیکی کی طرف. اب ہماری MQM کی ڈیفینیشن کچھ بدلی کہ وہ نہیں ہے مہاجر. مہاجر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ جو گناہوں کی دنیا سے نکل کے نیکی کی دنیا میں آ گیا. یعنی ہجرت کہاں سے ہوئی؟ گناہوں سے نیکی کی طرف. تو اب یہ ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن طریقہ بڑا فرق ہے. آپ علیہ السلام اب تربیت کا انداز کیا ہے اس میں ہم الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں چند باتیں جو ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تم دوبارہ دہراؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہے. تم نے نماز نہیں پڑھی، تم دوبارہ نماز پڑھی. تیسری دفعہ میں جا کے وہ چیز کو سیٹل ہوئی. یعنی نماز میں اب یہ کیا ہے کہ عملی طریقہ تدریس ہے، عملی تربیت ہے کہ جہاں پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ صحابی اور ان کو اسی وقت فیڈ بیک دیا جا رہا ہے. یعنی ان کے سجدے جو ہیں وہ مختصر، اتنے سجدے سے اٹھے نہیں دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع سے اٹھے نہیں سجدے میں چلے گئے. تو اگر کسی چیز میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اس کو میں نے ایک دفعہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ اب شروع میں اب بچے ہوتے ہیں، بچے تیزی میں نماز پڑھتے ہیں، 10 چیزوں پہ سوار ہوتی ہیں. تو میں نے یہ اسٹریٹجی ٹرائی کی. میں نے کہا بیٹا پھر سے دہراؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. 2 دفعہ ایسے کیا. اس نے سنت، حالانکہ اس نے دوسری دفعہ بہت بہتر پڑھی، لیکن سنت کی تکمیل میں نے کہا دوسری دفعہ تو اس نے پھر اور بہتر ہو گئی، تو عادت بہتر ہو گئی. اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو پریکٹیکل فیڈ بیک مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ لائک، دیر از نو لرننگ لائک آن دا جاب لرننگ. یعنی ایک آپ کو تھیوری بتاتے رہیں، ایک یہ کہ آپ اس کو سوئمنگ سکھا رہے ہیں تو سوئمنگ پول میں ڈالنا، اس کو بتائیں بھائی اب ہاتھ ایسے مارنا ہے اور پاؤں ایسے مارنا ہے. تو آپ علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو. یعنی صرف تھیوری نہیں بتا رہے بلکہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں کیسے نماز پڑھوں. اب دیکھو میں نے ہاتھ کہاں باندھا، میں نے رکوع میں ہاتھ کہاں رکھے، کیسے رکھے، سجدے میں کیسے کہاں ہیں، کیا ہے، اور پاؤں کیسے ہیں، کیا چیزیں. تو پریکٹیکل کر کے بتائے. پھر جب اگلے نے کیا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھوائی، اس کی تصحیح کی. تو یہ ساری چیزیں ابھی اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ علیہ السلام اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجی کے اندر ویژول ایڈز کا، ڈرائنگ کا استعمال کرنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے ایک سیدھی ایک بڑی سی لکیر بنائی اور ارد گرد اس کے دوسری لکیریں بنائی اور فرمایا کہ یہ جو ہے یہ رستہ صراط مستقیم، یہ اللہ کا رستہ ہے، اور یہ شیطان کے رستے ہیں جس پہ شیطان دعوت دیتا ہے. تو جو اس رستے سے بھٹک کے ان رستوں پہ چلا گیا وہ گمراہ ہو گیا. یہ میں اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور جو اس رستے پہ رہا وہ اللہ کے راستے پر. تب کیا ہے کہ صحابہ کے ذہن میں ایک امیجنیشن، ایک تخیل ساتھ ساتھ بن رہا ہے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک ڈبہ بنایا اور اس میں ایک لکیر بنائی سیدھی، جو ڈبے کے بیچ میں سے کہیں سے شروع ہو رہی تھی اور ڈبے کے آخر تک جا رہی تھی، اور اس میں سائڈ میں لکیریں بنائی، دونوں سائڈوں پہ لکیریں بنائی. وہ ڈبہ چاروں طرف سے بند تھا. آپ ایسا نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ اس کی زندگی ہے، جو سیدھی لکیر بیچ میں، یہ اس کی زندگی ہے، اور چاروں طرف سے اس کی موت نے گھیرا ہوا. چاروں طرف سے جو لکیر بنی ہوئی ہے، جو اسکوائر بنا ہوا ہے، مربع بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس موت نے اس کو گھیرا ہوا. اور یہ سائڈ میں اس کی خواہشات ہیں، یہ اس کی زندگی میں حادثات ہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں، شادی ہے، غمی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور لیکن بہرحال ان سب کے باوجود ہوتی رہیں گی، لیکن یہ مستقل اپنی موت کا سفر کر رہا ہے. اور کچھ لکیر اس ڈبے سے باہر نکل رہی تھی، وہ جو سیدھی لکیر بیچ میں تھی نا، اس ڈبے سے باہر نکل رہی تھی. اور یہ اس کی خواہشات ہیں، جو اس کی موت کے بعد اس کو حریص بناتی ہیں دنیا کا. میں مفہوم اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں. کیونکہ آپ علیہ السلام جو بات کرتے تھے اتنی نپی تولی عربی میں ہوتی تھی کہ وہ بات مکمل ہوتی تھی مجھے سمجھانے کے لیے. اور تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ موت اس کو کٹ آف کرنے والی ہے، لیکن اس کی خواہشات اس سے آگے جا رہی ہیں کہ میں زندہ رہ جاؤں گا تو یہ کر لوں گا. حالانکہ موت اس سے پہلے اس کا وجود ختم کر دے گی، اس کی زندگی ختم کر دے گی. اب اتنا پیارا ایکسپلینیشن ہے
اچھا بورڈ تو ہے نہیں وہاں پہ، چاک تو ہے نہیں، تو وہ زمین پہ نشان بنائے جا رہے ہیں اور صحابہ سارے متوجہ ہیں. تو اب جو اچھا ٹیچر ہے اور اچھا باس ہے، اچھا والد ہے، کبھی کبھی ویژولس کا استعمال کرے گا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں ویژولس کے بغیر سمجھا ہی نہیں سکتا. اگر مجھے اسلامک اکنامکس 101 بیسک پہلا ڈوز دینا ہو تو میں پورا ڈائیگرام پہ انحصار کرتا ہوں، تب جا کے لوگوں کو وہ چیز، اور کلرز کا استعمال بھی کرتا ہوں، پھر جا کے وہ لوگوں کو بہت چیز دل میں اترتی ہے. اسی طرح سے آپ علیہ السلام اپنی کمیونیکیشن میں، اپنی ٹیچنگ میں، اپنی تدریس میں لوگوں کے جذبات کو بھی لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک تو امیجنیشن ہے، اس کے ساتھ جذبات ہے. مشہور حدیث ہے، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو اور 5 دفعہ وہ آتے جاتے ہوئے اس میں غسل کرے، مفہوم اپنا عرض کر رہا ہوں، تو کیا اس کے جسم پہ میل رہ سکتی ہے؟ اب صحابہ کا تخیل، صحابہ کی امیجنیشن، وہ نہر بھی نظر آ رہی ہے، وہ آدمی غسل کرتا بھی نظر آ رہا ہے، اب کوئی میل نظر نہیں آ رہی. آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سواری نہیں، 5 دفعہ غسل، کیسے میل بچے گی؟ اسی طرح سے 5 وقت کی نماز. اب صحابہ کی صرف ایک ان کو ایک بات پتہ نہیں چلی، بلکہ ان کی امیجنیشن میں وہ بات رچ بس گئی کہ ہاں یار جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں ایسا کمپلیٹ غسل مل گیا کہ جس پہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہیں رہا، ہمیں بالکل ایک فریش سٹارٹ مل گیا. اس طرح سے ایک دفعہ پتجھڑ میں، یعنی خزاں کے موسم میں، آپ علیہ السلام نے درخت کو ہلایا، اس میں تیزی کے ساتھ، ویسے ہی اس کے پتے جھڑ رہے تھے، تیزی کے ساتھ پتے اور جھڑنے لگے. تم میں سے کون ہے، یہ فرمایا کہ مومن کا گناہ جب وہ وضو کرتا ہے ٹھنڈے موسم میں ایک مشقت سے، پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے. اب کیا ہوا کہ صحابہ جب وضو کریں گے، جب صحابہ نماز کے لیے چلیں گے تو ان کو اپنے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے، ان کی طبیعت کیا حصہ بن گیا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع میں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک جہاں پہ لوگ اپنی کچرا پھینکتے ہیں نا، کچرے کا مقام جو ہوتا ہے، وہاں پہ گندگی ہے، بو آ رہی ہے، وہاں پہ ایک مردہ بکری کا بچہ جس میں گوشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے، بو بھی آ رہی ہے. ہاں بھائی اس کو کتنے کا لوگ ہے، کون کی قیمت لگائے گا؟ صحابہ حیران، یا رسول اللہ اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہ لے، اس کی قیمت کون دے گا؟ بس جیسے تمہاری نگاہ میں یہ بکری کا بچہ جس سے تمہیں بو بھی آ رہی ہے، گن بھی آ رہی ہے، تم اس سے تکلیف کا شکار ہو، اسی طرح سے اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے. اللہ کی نگاہ میں دنیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا سے اتنی کراہت ہے. اور دنیا دیکھو، دنیا نہ اپنے بچوں کا نام ہے، نہ اپنے مال کا نام ہے، اپنی دکان کا نام ہے. دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی دکان، یہ بھی ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا دار شخص کون ہے؟ وہ جو کعبے کا گرد چکر لگا رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ کراچی میں اپنی دکان میں ہے، یا وہ شخص جو دکان میں بیٹھا ہے اس کا دل جو ہے وہ کعبے میں ہے. کون دنیا دار ہے؟ یعنی میں نے عرض کیا کہ کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کعبے سے ہٹ کے اپنی دکان میں ہے کراچی میں، تو وہ تو دنیا دار ہو گیا. اور جو شخص یہاں بیٹھا ہے دکان میں لیکن اس کا دل جو ہے ہر سانس کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اپنی دکان میں وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ امانت داری سے اس کے احکام بھی پورے کر رہا ہے، تو یہ دنیا دار نہیں ہے. یہ دکان اس کی دنیا نہیں، اس کا دین ہے. تو اب یہ چیزیں کس طرح سے بچوں کو بلانا کرنا سچویشن کے حساب سے، اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں ہم سبق کہ یہ پلان تو تھوڑی تھا کہ آپ علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، وہاں کسی نے بکری رکھی ہوئی تھی. آپ کو تو ایک موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے میں اپنے شاگردوں کی تربیت کر دوں، کیسے میں ان کو تعلیم دے دوں. تو یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے ہم سارے ٹیچرز کو سیکھنے کی ہیں. اب ایک دفعہ آپ علیہ السلام، اب میں نے جیسے کہا کہ کچھ سوالات آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتے تھے، شاگردوں کا امتحان بھی لیتے تھے. تو ابی بن کعب، ہاں کون صحابی جس کے بارے میں فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ. اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے، اپنے صحابہ سے قرآن سناؤں، تو تم قرآن سناؤ. یا رسول اللہ آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، ہم آپ کو کیا قرآن سنائیں گے؟ آپ کی تو قرآن ہم نے تو خود آپ سے سنا ہے. نہیں تم سناؤ.
اللہ کا حکم تم سے. تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ تم ابی سے سنو؟ ہاں تمہارا نام لے کر. اب وہ فرتے جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے، ایک صحابی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کو کہا جائے اللہ کا رسول کہہ رہا ہو، اللہ کہہ رہا ہو. تو یہ درجہ تھا حضرت ابی بن کعب کا. اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، مدینے کے چیف جسٹس تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے جس کو علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، ابی بن کعب سے کرے. تو ایک دفعہ ابی بن کعب ایسے نہیں پہنچے، اللہ کے رسول کی صحبت سے پہنچے. تو ایک دفعہ اللہ کے رسول نے امتحان دیا، ہاں بھائی میاں بتاؤ کہ سب سے افضل آیت قرآن مجید میں کون سی؟ اللہ کے رسول بہتر جانے. صحابہ اپنا علم جھاڑتے نہیں تھے، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ انکساری سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں، تم بتاؤ. اصرار کیا دوسری دفعہ، میں سمجھتا آیت الکرسی. پھر ان کو مبارکباد دی ان کے علم. حضرت دوسرا نام جو علم کے لیتے تھے کہ مسئلے جس کو پوچھنے ہیں قضا، حضرت علی کا جہاں نام آتا تھا وہاں حضرت معاذ بن جبل کا بھی نام آتا تھا. ان کو رخصت کر رہے ہیں، ان کو یمن بھیج رہے ہیں، اب گھوڑے کی ننگے پاؤں ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے، اور ان سے سوالات، ان کا امتحان بھی چل رہا ہے. ہاں میاں یہ بتاؤ، معاذ یہ بتاؤ کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا، لوگ سوال کریں گے تو کہاں سے بتاؤ؟ اللہ کی کتاب سے بتاؤ. اچھا اس میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث سے بتاؤ. اچھا اس میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ جو کچھ میں اس کتاب سے اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جانتا ہوں، ان کی حدیث سے جانتا ہوں، تو اس میں جو بہترین طور پہ اپنے تفقع سے، اپنی سمجھ سے جو مجھے بات سمجھ میں آئے گی ان کو بتاؤں. ہاتھ رکھا ان کے سینے پہ اور کہا کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات دی جس سے اس کا رسول خوش ہو. ابھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کہ یہ تو حضرت سعد، ان کا حضرت باز کا پوری طبیعت بدل گئی، پوری طبیعت کا ایک حصہ بن گیا، جو ان کو تشجیع کی گئی، جو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. تو حوصلہ افزائی بھی اسی طرح سے کہ تمہارا علم تم کو مبارک ہو، حوصلہ افزائی کرنا، اس کو خیر کے کلمات کہنا، یہ بھی آپ علیہ السلام کا ایک بالکل حصہ تھا. ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کی رات کو اپنا درس دیا کرتے. تو کچھ لوگوں نے، ان کے تابعین وغیرہ نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے اور فریکوینٹلی سننا چاہتے ہیں آپ کا واز، آپ روز واز کیوں نہیں کرتے، ہمیں بڑا فائدہ ہوتا. انہیں کہا دیکھو آپ علیہ السلام لوگوں سے بات کرتے تھے ان کی طلب کے مطابق. اگر میں تم سے روز، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ. تو نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ایک خاتون تھیں جن کے شوہر کا انتقال ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ تو وہ بڑا نوحہ کر رہی تھی. تو آپ کو ذرا صبر کی تلقین کرنے کی کوشش کی، تو لیکن اس وقت ان پہ جذبات اتنے غالب تھے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی بات کو. تو آپ علیہ السلام نے اصرار نہیں کیا کہ بھائی سنو میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اور شاید کسی دوسرے موقع پہ کہا ہو یا بات پہنچائی ہو. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگلا بات نہیں لے رہا، تو ضروری نہیں کہ ہم اپنی بات اس پہ اوپر پھینکیں. تو آپ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ اگلا کتنی بات لے رہا ہے، یا اگر کوئی اور بات چل رہی تو میں اس کو کیسے متوجہ کروں، سوال کے ذریعے سے کروں، ایک ایسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے کروں جس سے وہ متوجہ ہو جائے، پھر میں اپنی بات کروں، تاکہ وہ بات کو قدر سے لے. اسی طرح حضرت علی ایک پرنسپل بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ویسے بتاتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اگر تم لوگوں سے ان کی سمجھ سے کہ اوپر کی بات کرو گے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اب یہ کیسے اس کا حل نکالیں کہ تو بہت ساری باتیں تو پتہ نہیں چل رہا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں، انسٹا پہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، وہ ہر ایک کو. اب وہ بعض بات ذرا ہائی لیول کی ہے لیکن وہ ایک عام آدمی بھی سن رہا ہے، وہاں کیسے کریں اس کو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں کچھ ڈالوں یوٹیوب پہ وہ صرف چند لوگوں کو، صرف علماء کو جائے، یہ خاص طبقے کو جائے. تو اب اس میں زیادہ احتیاط کرنی ہے، زیادہ سہل کر کے بات کو بتانا ہے کہ کہیں مس انٹرپریٹ نہ ہو جائے بات. اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں سے ان کی عقل کے، ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو. تو یہ بہت میں نے اہم چیز دیکھی کہ اگر آپ ذرا سے ان کی سمجھ، ان کی استعداد سے اوپر کی بات کر لیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے، وہ مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے
ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ علیہ السلام کا اصول تھا بشروا ولا تنفروا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ترغیب دو، لوگوں کو خوشخبری دو، ان کو منافرت، ان کو تنفر کا شکار نہ کرو. ان کو مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان، پشیمان، ندامت شکل سے نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ میں گناہ سے آ رہا ہوں. فوراً آپ نے کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام آپٹمسٹ تھے، کہتے نا وہ کہے گا یار یہ گلاس جو ہے نا 3/4 خالی ہے یا 2/3 خالی ہے، چلو 2/3 تو خالی ہے ہی. دوسرا کہے گا نہیں 1/3 بھرا ہوا ہے. تو یہ صرف زاویہ نگاہ ہوتا ہے، پرسپیکٹو ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تم نیکی کی طرف آ رہے ہو. یعنی ایمفیسائز کس چیز کو کیا؟ اس چیز کو نہیں کیا کہ تم گناہ سے آ رہے ہو، بلکہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا کہ تم نیکی کی طرف آ رہے ہو. یعنی اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، ندامت سے آیا ہے، تو توبہ کے لیے آیا ہے نا، تو نیکی کے لیے آیا ہے. تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی بھی تعبیر کو اس کا ایک اچھا رنگ دیتے تھے. میں بدبخت ہوں، کہتے نہیں تم خوش نصیب ہو. تو آپ علیہ السلام ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پک کرتے تھے، کیونکہ یہ جو نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے یہ انسان کے اندر سے حوصلہ اس کا نکال دیتی ہے، اس کے اندر سے ہمت نکال دیتی ہے، اس کو صرف ان چیزوں میں الجھا دیتی ہے جو منفی ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کی توجہ مثبت چیزوں کی، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں. تو آپ علیہ السلام تشجیع فرمایا کرتے تھے، حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اپنے لوگوں کی. اسی طرح سے آپ علیہ السلام لوگوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نووارد اس وقت داخل ہوتا تھا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ سرکار دو عالم کدھر ہیں. دیکھیں آپ علیہ السلام کی ایک ذاتی وجاہت بھی تھی، آپ علیہ السلام کا ایک ذاتی نور بھی تھا، سب چیزیں تھیں. اس کے باوجود ایک آنے والے کو کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے؟ گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی الگ سے کرسی نہیں ہے، اپنا تاج نہیں ہے، اپنا تخت نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں گھلے ملے بیٹھے ہیں. صحابہ، ہم ایک دفعہ تعلیم کراتے گھر پہ، شمائل ترمذی کی حدیث آئی کہ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم آپ علیہ السلام کے سامنے باتیں کر لیا کرتے تھے، دنیا کی باتیں کر لیا کرتے تھے. اچھا فلاں ڈش اچھی ہے، فلاں چیز اچھی ہے. آپ علیہ السلام میں منع نہیں کرتے تھے. آپ جو ہے وہ جو مسکرانے کی بات ہوتی تھی مسکراتے تھے، لیکن کوئی بات اگر نامناسب ہوتی تھی تو اس کے آپ علیہ السلام کے چہرے کے تغیر سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات آپ پہ گناہ گزری. اور کبھی آپ اعراض فرماتے تھے، کبھی چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے تھے، کبھی ہمیں تنبیہ بھی فرما دیتے. لیکن ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ بوجھ ہے. ہم ظاہر ہے ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کر سکتے تھے، ادب کا بہت خیال کرتے تھے، لیکن ہم اپنی باتیں کر لیتے تھے. ایک دفعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ، نماز کا وقت آیا، آپ علیہ السلام کچھ کھا رہے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جلدی سے آگے بڑھے. سب ہر ایک کو چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو خوش کرے. تو شاگرد بھی ایسے ہونا چاہیے اور استاد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ شاگرد کو خوش کرنا چاہیں. آگے بڑے، وضو کا پانی پیش کر دیا. ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ. یعنی تھوڑا سا، یعنی آپ مسکراتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے، یہاں تھوڑا سا جھڑکنے کا انداز تھا. ارے ہٹاؤ اس کو، یہ کہاں لے آئے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے دل پہ ایک بوجھ آیا. کہاں وہ محبوب اور اس سے کوئی جھڑکنا، ان کو فکر یہ فکر نہیں ہو کہ انہوں نے جھڑک دیا تو مجھے میری عزت خراب کر دی، ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ یہ تھا کہ کیا رسول اللہ مجھ سے کچھ دل میں تو لے کے نہیں بیٹھے کہ کچھ میرے سے ناراض تو نہیں. تو حضرت عمر کے پاس چلے. حضرت عمر، ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، میں تو پریشان ہوں. حضرت عمر جو تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ شیخین نہیں تھے نا جو بات کر پاتے تھے، تھوڑی بہت جو بات کر پاتے تھے، گئے رسول اللہ مغیرہ کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ تھوڑا پریشان ہے، ان کے دل میں ڈر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں تو ان کے خلاف ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں، میرے دل میں اس کے خلاف خیر خواہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اس وقت میرے جذبات یوں آئے، کیونکہ اگر میں کھانے کے بعد وضو کرتا تو پھر نواقض وضو میں یہی بھی چیز داخل ہو جاتی ہے، ہر مسلمان کو اور کھانے کے بعد وضو کرنا پڑتا. اس لیے میں نے اس سے جو مجھے آیا کہ امت میں مشقت ہوگی، اس لیے میں نے ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا، ورنہ میرے پاس مغیرہ کے لیے سوائے خیر خواہی کے کچھ نہیں. تو اب یہ سوچیں آپ کہ شاگرد استاد کا تعلق ایسا ہے کہ دل ایسے صاف ہیں، دل میں صرف خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ علیہ السلام شاگردوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے نام لے کے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے طرز عمل بھی ایسا ہے کہ صرف محبت، اخلاق کریمہ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی بنیاد پر وہ تبدیلی آ رہی ہے. ہم نے شروع میں یہ سوال اٹھایا تھا نا کہ ہم کیوں مؤثر نہیں ہیں بطور ٹیچر، بطور والد، بطور والدہ، بطور باس. ہم کیوں نہیں تبدیلی لا سکتے اپنے بچوں کے اس میں؟
تو اگر ہم تجزیہ کریں شروع سے جو باتیں ابھی آئی ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ واقعتاً اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ پہلی بات میں ریکیپ کر رہا ہوں کوئکلی، کیونکہ باتیں اور بہت ساری ہیں، مگر میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ باتیں زیادہ رسوخ کے ساتھ ہمارے عمل میں آ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے ہم نئی نئی باتیں سیکھیں اور اس پہ ہمارا عمل نہ ہو۔ پہلی بات کہ جو آئس برگ پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ کیریکٹر وہ نہیں ہے تو شاگرد وہ بات نہیں لیں گے۔ ہم بار بار جب بات کرتے ہیں نا کہ وہ ٹیچر کا کیریکٹر دیکھ رہے ہیں، کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے، لہجہ نرم ہے نہیں ہے، مجھے اکوموڈیٹ کر رہا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، اور اکوموڈیٹ کرنا، اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنا۔ اسٹوڈنٹ آیا ہے اور میں اس کو بھگا دوں، اور اسٹوڈنٹ آیا ہے میں کہتا ہوں نہیں ہاں بیٹھ جاؤ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اب وہ اسٹوڈنٹ ایک تو اس کی استعداد بڑھ جائے گی، اس سبجیکٹ سے محبت کرنے لگ جائے گا، وہ ہمیشہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا۔ تو حضرت ابو رفاع ادوی، بالکل انجان صحابی، کسی اور قبیلے سے آئے، آپ علیہ السلام ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں۔ وہی لوگ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، آپ میں سے کوئی اٹھ کے آئے اور مجھے انٹرپٹ کرے تو لامحالہ میں کہوں گا بھائی کیا ہو گیا، تھوڑا سا صبر کر لو نا، صدقہ جائیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے۔ آپ علیہ السلام اٹھے، کہنے لگے، ابو رفاع ادوی فرماتے ہیں کہ منبر سے اترے، ان کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے، وہ رکھی گئی، ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ہمارے سوالات کے جواب دیے اور ہماری چیزوں کو بتایا، اس کے بعد پھر منبر پہ چلے گئے، دوبارہ خطبہ وہیں سے شروع کر۔ ایک بدوی نے آپ علیہ السلام کے رستے میں اونٹ کا نکیل پکڑ لیا، یا رسول اللہ میرے سوال کا جواب دیں، مجھے وہ بتائیں جو چیز مجھے اب اس کے اوپر غلبہ تھا، اس کا ایک جذبہ تھا، مجھے وہ چیز بتائیں جو مجھے جہنم سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے۔ میرے جیسا آدمی تو میاں تم کیا کر رہے ہو یار، مجھے روکنے والے، مجھے آگے جانا ہے، تم کون ہو یار، تمہیں ادب نہیں سکھایا تمہارے ماں باپ نے؟ صدقہ جائیں آپ علیہ السلام کے، آپ صحابہ کی طرف مڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وفقا، کیا توفیق دی گئی اس کو، ہدیہ، ایک روایت میں آتا ہے ہدیہ، ایک روایت میں وفقا، اور یہ دیکھو اس کو کیسی توفیق دی گئی، اور دیکھو اس کو کیسے ہدایت دی گئی، کیسے سوال پوچھا اس نے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم، یعنی اس کے بعد اس کو عملاً ترغیب دیتے ہیں کہ تم شرک نہ کرو، نمازیں پڑھو، صلہ رحمی کرو، زکوٰۃ دو، یہ وہ چیزیں جو تمہیں، تو اور اب میرے اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ آخر فرماتے ہیں کہ اب اس کی اونٹ کی نکیل چھوڑ دو، کیونکہ آگے کام بھی کبھی جانا نا، مطلب تھوڑی دیر، لیکن اس کو 30 سیکنڈ میں فارغ کیا یا 1 منٹ میں فارغ کیا، مگر اس کی تسلی بھی کر دی۔ ایک صحابی آئے، ایک صاحب آئے، یا اے محمد میں آپ سے سوال کروں گا، میں ذرا سخت طریقے سے سوال کروں گا، یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا؟ مجھے رسول بنا کے بھیجا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور کیا اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کے ساتھ بھیجا کہ 5 نمازیں مسلمان بھیجا؟ پورا 5 ارکان تک گئے، اور بڑے یعنی اوفینسو طریقے سے سوال کیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، جو ہے ادب نہیں تھا وہ ان کی بات میں، یعنی اسٹریٹ سوال کیے۔ اللہ کے رسول نے بالکل حلم سے، محبت سے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ ایک یہ بات آئی تھی کہ بعض اوقات جب سوال کیا جاتا تھا تو اس سے آپ ضروری نہیں کہ سوال کا جواب دیں، آپ اس کو گائیڈ کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اچھا یہ صحابہ جو تھے نا بڑے ادب والے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ بہت سی چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہم پوچھ نہیں پاتے تھے، تو ہم انتظار کرتے تھے کوئی یہ عربی بدو، یہ دیہاتی آ جائے، کوئی دیہاتی سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے نا کہ وہ کوئی بہت زیادہ ادب، بدو جو ہے وہ بدو ہوتا ہے، تو وہ سوال کر لے اور ہمارے سوال کا جواب دے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب آپ علیہ السلام جب ایک سوال سامنے آیا تو اس سے بہتر سوال، میاں کیا تیاری کی ہے جو قیامت کا اتنا انتظار ہے؟ یہ بتاؤ کہ کیا تیاری کی ہے؟ تو تیاری بھی ہے۔ اب ایک ایسی چیز کی طرف جو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جو تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے قابو میں ہے۔ بھائی تیاری بتاؤ نا کیا کی ہے تم نے؟ تو اب وہ بدو بھی صحابی بدو، یا رسول اللہ تیاری تو ایسی کوئی خاص نہیں ہے، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ بہت زیادہ صدقے ہیں، نہ بہت زیادہ ہاں میرے دل میں آپ کی اور آپ یعنی اللہ کی اور آپ کی محبت ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ اوئے ہوئے، صحابہ تو یوں کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مسکراہٹیں چاروں طرف پھیل گئیں، اور کہنے لگے کہ ایسی حدیث ہمیں ایسا دل میں ہمیں ایسی خوشی محسوس ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود الگ، حضرت ابو موسیٰ اشعری الگ، حضرت ابو ذر الگ، ایسی جیسے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی چیزیں تو ان کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں ہمارے 100 میں سے 100 آئیں گے، یا پتہ نہیں 100 میں سے 33 آئیں گے، لیکن اس مضمون میں محبت میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے دل کا حال جانتے ہیں، کہ ہم اپنی جانیں، اپنی سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کیسے سمجھایا، کیسے بات دل میں اتری؟ تو پہلی بات کہ وہ کیریکٹر، وہ کردار، پھر شاگردوں سے تعلق،
ان کی تشجیع، مرحباً بکم، تم خوشخبری ہے تمہارے لیے طالب علم کے لیے، اس کی حدیثیں سنائیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑا۔ حضرت عمر بن العاص ابھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ابھی ایک غزوہ میں مسلمان ہوئے، غزوۃ السلاسل میں بھیجا گیا، وہاں ان کی وہ تھی، ان کی قیادت میں بھیجا گیا، واپس آئے، ان کے خلاف شکایت آئی، انہوں نے تو رات میں ان کو غسل کی حاجت ہوئی، صبح انہوں نے بغیر غسل کیے، بغیر وضو کیے نماز میں پڑھا دی۔ فاتح مصر عمر بن العاص، انہوں نے کہا کیا کیا بھائی تم نے، وہ رات میں تمہیں غسل تم نے نماز پڑھا دی لوگوں کو؟ یا رسول اللہ وہ تو اتنی سردی تھی، صبح میں غسل کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں اپنے نفس کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ ایک اور میں نے تیمم کیا، تیمم سے نماز پڑھا دی، غسل کی نیت سے تیمم کیا، تیمم سے نماز، تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، یعنی وہ انڈورسمنٹ بھی تھی کہ صحیح فیصلہ کیا، اور ان کے سٹائل پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو اتنی ہمت ہوئی کہ حضرت عمر بن العاص پوچھنے لگے کہ رسول اللہ آپ یہ بتائیں نا، آپ سب سے مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں نا؟ ارے بھائی ابو بکر زندہ، علی زندہ، فاطمہ زندہ، عائشہ زندہ، بھائی تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تم سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف ساری، اور ابھی تم مسلمان ہوئے، تمہارے دل میں کیسے بات آئی؟ تو ایک ایک شخص اپنی جگہ پر، تو وہ محبت، وہ تعلق اپنے شاگردوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماتحتوں سے، تب وہ آپ کو بڑا بنا کے آپ کی بات لیں۔ اسی طرح سے لوگوں سے مسکرانا، ان سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، وہ واقعہ آپ سوچیں نا، سائیکولوجیکل سیفٹی ہم پڑھاتے ہیں اپنے مینیجرز کو، اپنے لیڈرز کو، تو آج امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی آئے اور ایک لڑکا ہو، ٹین ایجر ہو، کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے فورنیکیشن کی اجازت دے دیں، اور اللہ کا رسول آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم چاہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ محرم رشتوں کو بتا کے کہ، تو یہ دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے۔ پھر ایک دعا پڑھ رہے ہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور وہ صحابی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان صحابی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے دل میں کبھی اس کی طرف توجہ بھی نہیں گئی۔ اب سائیکولوجیکل سیفٹی کا عالم یہ دیکھیں کہ ایک ٹین ایجر آ کے اتنا بے تکا سوال ایسی منصب سے، ایسی ہستی سے کر رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ زنا، ارے وہ تو حدود قائم کرنے کے لیے آئے، زنا کے لیے، یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن کیا جواب ہے، کیا سائیکولوجیکل سیفٹی ہے؟ وہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، بدو صحابی، مسجد نبوی میں، جیسے وہاں پہ صحرا میں چلے گئے، سائڈ میں شروع ہو گئے، وہی مسجد نبوی میں شروع ہو گئے۔ آپ وہ صحابہ تو بالکل چیخنے لگے، خاموش خاموش خاموش، لیٹ ہم فنش، سو ختم کرنے دو۔ اب مسجد نبوی وہ کیے جا رہا ہے، صحابہ خاموش، اللہ کے رسول خاموش۔ پھر بعد میں اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی مسجد ہے۔ ایک اور صحابی ہیں معاویہ بن حکم سلمی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی نے چھینک ماری، میں نے کہا یرحمک اللہ، سارے صحابی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں مجھے نماز میں ہی، یوں کر کے احساس ہوا۔ اور پھر میں نے کچھ اور بولا، میں نے کہا بھائی تم مجھے ایسی ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے کیوں گھور رہے ہو؟ تو صحابہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، نماز، کیونکہ اس وقت حکم آ چکا تھا نماز میں خاموش، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو بڑے پریشان، تو کہنے لگے کہ نماز ختم ہوئی، آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے برا بلا کہا، صرف پیار سے سمجھایا کہ اب نماز میں بولنا منع ہے، نماز جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی تعریف کے لیے ہے، اللہ کی تکبیر کے لیے ہے، اللہ کی بڑائی کے لیے ہے، دعاؤں کے لیے۔ اب یہ سٹائل کہاں، اتنی ایموشنل انٹیلیجنس کہاں کہ میں اپنے، یعنی مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ اپنے بچے پہ غصہ بھی آئے نا تو کبھی بھی غصے میں اس پہ تنبیہ نہ کرو، نہ ڈانٹو، بلکہ آداب بتائے کہ جب یعنی غصہ ہو، بچے کی تنبیہ کرنی ہو تو ٹھنڈا کرو غصے کو، جاؤ وضو کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اب جا کر اس کی تنبیہ کرو۔ اب ہم کہاں کرتے ہیں تمام؟ ہمیں حیران ہے کہ بھئی حیرانی ہے کہ بچے، ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی، نہ اس سے دوستی لگائی، نہ تعلق بنایا، نہ اس کے جذبات کو لیا، نہ اس سے کنیکشن اسٹیبلش کیا، اور جب غصہ چاہا اس کے اوپر نکال دیا، جب چاہا اس کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو نبوی طریقہ تدریس نہیں ہے۔ یہ ہم نے ساری چیزیں سیکھیں، اور پھر آپ کا سوال کرنے کا انداز، پھر آپ کو بات کرنے کا انداز، جذبات کو انوالو کرنے کا انداز۔ اب میں ایک دفعہ کچھ ٹین ایجر سے بات کر رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو چاہے
کہ صحابہ سے بات کر رہے ہیں نا، عرب کے صحابہ سے بات کر رہے ہیں، تمہیں چاہے عقیق اور بطحا کے بازار میں جائے اور 2 اونٹنیاں بغیر کسی صلہ رحمی کے، بغیر کسی حقوق کی پامالی کے وہ لے کر آ جائے. اچھا، صحابہ کے نزدیک یہ سرخ اونٹنیاں بہت بڑی ایسٹ ہوتا تھا، بہت بڑا ایسٹ ہوتا تھا. اب میں اگر ٹینیجرز کو خطاب کر رہا ہوں تو میں ان کو، یہ آج کل ٹینیجرز کو سرخ اونٹنیوں کو کیا پتا، تب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو جائے شو روم سے جا کے، ان کو عقیق و بطحا کا کیا پتا، شو روم سے جائے اور وہ وہاں سے مرسیڈیز نکال لے، وہاں سے لینڈ کروزر نکال لے، نہ اس پہ FIR کٹے، نہ اس کے خلاف وہ، نہ اس سے پیسے لیے جائیں وہاں سے نکال کے لے آئے اور اپنی ڈرائیو کر لے، اپنی بنا لے. اب بچوں کی آنکھیں تو یوں، بچے تو یہ گاڑیوں، یہ لڑکے جو ہیں کم ایج پہ تو گاڑیاں تو ان کے لیے، مجھے بھی یاد ہے گاڑیوں سے بڑا obsessed ہوتے تھے ہم، ہر گاڑی کا شیپ پتہ ہوتا تھا، ماڈل پتہ ہوتا تھا، نئی ماڈل کا انتظار ہوتا تھا. تو اب وہ لڑکے کی نفسیات سمجھ کے ہم نے اس کو یہ مخاطب کیا. اب اگلی بات کر دی جو آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ بھائی وہ 2 آیات کا پڑھنا مسجد میں جا کے، 3 آیات کا 3 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے 4 کا، تو مفہوم بتا رہا ہوں. لیکن ہمیں اس حساب سے اس اسٹائل کو اپنے بچوں میں، تو جذبات کو، ان کے اچھے جذبات کو، ان کی جو بکری کے بچے کی مثال تھی جو مردار تھا، دنیا کی سے اٹیچ کیا. پھر ویژول طریقے سے کیسے سمجھاتے تھے، میں نے بھی اپنے ٹیچنگ کیریئر میں اس کو بہت زیادہ افیکٹو محسوس کیا کہ ویژول ڈائیگرام سے بہت مشکل چیزیں بھی، کمپلیکس چیزیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ اس کا اہتمام کیا کہ جو اہم چیزیں ان کو ریپیٹ کیا. اچھا، سوال تو اتنا پاورفل چیز ہے، حسن السؤال نصف العلم، یعنی اچھا سوال آدھا علم ہے. اس سے تو لیکچر سے بہت زیادہ مفید ہے. یہاں تو چلو ہمارا ایک اسٹائل الگ ہے، فارمیٹ الگ ہے، لیکن اگر مجھے، جیسے میں کلاس میں بہت کم ہوتا ہے کہ میں لیکچر دوں، میں سوال جواب ہی کرتا ہوں، زیادہ انگیج کرتا ہوں اس سے، وہ اگلے سوال پہ جاتی ہے، اگلے سوال پہ جاتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے اسی وقت اس کا تھاٹ پروسیس بنتا ہے. یہاں تو آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا کہ آدھی بات سنیں، آدھی بات نہ سنیں، آدھی بات پکڑیں، آدھی بات نہ پکڑیں. لیکن کلاس کے اندر اگر میں آپ سے سوال جواب کروں تو آپ کہیں گے یار میں سب کے سامنے جب ڈاکٹر ذیشان اسپاٹ پر ڈال کے مجھ سے سوال کریں گے تو مجھے جواب نہیں آئے گا، شرمندگی ہوگی نا. تو آپ کہیں گے یار یہ تو ساری باتیں ان کی سننی ہے اور جواب بھی دینا ہے. تو اس وقت ظاہر لرننگ کا ایک الگ لیول ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے جو انداز، یہ تو چند باتیں ہم نے کی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں. یعنی ایک بات پہ تھیسس لکھا جا سکتا ہے کہ آپ، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آپ سوال کرتے اس کی نوعیت کیا تھی، اس کا ہدف کیا ہوتا تھا. بعض سوال امتحان کے لیے ہوتا تھا، بعض سوال ری انفورسمنٹ کے لیے ہوتا تھا، بعض سوال جو ہوتا تھا وہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا تھا، بعض سوال جو ہوتا تھا تھاٹ پروسیس کو فلپ کرنے کے لیے تھا. یہ ساری چیزیں ہم جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، اس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں. رسول المعلم ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس سے میں نے ڈرا بھی کیا، اس سے بہت کچھ سیکھا بھی، اس پہ اپنے کچھ ورک شاپس بھی ڈیزائن کی اسی بیسس پہ. تو اس کو دیکھیں، اپنے مطالعے میں لے کر آئیں انشاءاللہ. اور اس پہ اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تربیت پہ بھی، ان کو اپنے مطالعے میں لے کر آئیں. یہ سیشن اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب ہم آپ علیہ السلام کی، ہم اپنی تعلیم، مسلمانوں کی تعلیمی نظام پہ بات کر رہے ہیں، SNC تک لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ علیہ السلام کا انداز تدریس و تعلیم تھا کیا. تو اس کو ہم مرکز بنائیں، اس کو کلاس روم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی ورک پلیس کے اندر اس سٹائل آف کمیونیکیشن کو، اس سٹائل آف ٹیچنگ کو انشاءاللہ لے کر آئیں. یہ بہت افیکٹو ہوگا. اپنی نسلوں سے کنیکٹ بھی ہوں گے اور ان کو وہ وزڈم، وہ ٹریڈیشنل وزڈم جو ہمیں آپ علیہ السلام سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، 14 سال کی نسلوں سے ہمیں جو ملا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پاس آن کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. انتہائی قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. میں آپ تمام حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں آج کے درس کے حوالے سے. آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ایک منفرد نوعیت کا درس تھا. وہ یوں کہ ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں درس قرآن و حدیث کی، آج کل ملک میں یکساں نظام تعلیم سیریز. اور آج کا ہمارا یہ درس قرآن و حدیث جو ہے وہ اس سلسلے کی چوتھی نشست تھی. ملک میں یکساں نظام تعلیم سیریز کی کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں کئی نظام ہائے تعلیم مروج ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ بہت سارے افکار کے مالک ہو جاتے ہیں ان نظام ہائے تعلیم سے گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہونے کے بعد. تو ہماری کوشش یہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کوشش یہ کر رہی ہے
کہ اس وقت ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو، تاکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے انتشار فکر نہ ہو۔ تو میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری یہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں 4 جو نشستیں ہوئی ہیں وہ کن کن موضوعات پر ہوئیں، اور آئندہ کے لیے ڈاکٹر صاحب کا کیا پروگرام ہے، کس موضوع پر بات کریں گے، وہ خود ہی بتائیں گے۔ پہلی نشست ہماری ہوئی تھی، اس کا موضوع تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی تعلیمی درسگاہیں۔ اس کے بعد دوسری نشست بھی اسی موضوع پر ہوئی تھی، اور وہ اس موضوع کی نشست نمبر 2 تھی۔ اس کے بعد تیسری نشست ہوئی تھی قرون وسطیٰ۔ قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کا تابناک نظام تعلیم، ایک تاریخی اور عصری تجزیہ۔ صحیح۔ اس کے بعد آج کی نشست ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ یہ سیریز جو ہے جاری رہے گی، اور ہم ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کے منطقی انجام تک آئندہ کچھ نشستوں میں پہنچائیں گے، کہ ابھی یہ سلسلہ سمجھانے کا جاری و ساری ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں نظام تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایات دی، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے ملک میں کون سا نظام تعلیم اور کس طریقے سے نظام تعلیم کو نافذ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں ذرا پوچھوں گا کہ آج کا درس قرآن و حدیث ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت، آگے آپ کے ذہن میں کس طریقے سے پلاننگ ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی حضرات یہاں آ جائیں یہ بہت زیادہ شوق سے اس نشست کے حوالے سے آئے تھے۔ ایک جو آگے ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ ہسٹری کو سمجھتے ہیں تو آگے کی پالیسی بنانے کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے جیسے تعلیم پہ کیا، تربیت میں مزید بات کر سکتے ہیں، ایک گروپ ہے اس کی ضرورت بھی ہے، ایک تربیت کیسے کی جائے۔ ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہ قرون وسطیٰ کے بعد جو ہے خاص طور پہ سبکانٹیننٹ کا تعلیمی نظام ہے، اس سے پہلے کہ یہاں پہ انگریز آ گئے اور حکومت کی انہوں نے تعلیمی نظام ہے ہمارا آخری دفعہ جو یکساں تعلیمی نظام تھا وہ تو یعنی سب کانٹیننٹ کا مشترکہ تعلیمی نظام تھا، اس پہ بھی آئی تھنک دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ایک ہندو بنیا بھی اور ایک یعنی ایک مسلمان عالم بھی ایک ہی تعلیمی نظام سے گزرا ہوا، اس میں بڑی سائٹس ہیں ان کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، تو ان میں سے ہم کچھ ایک تعین کریں گے جی انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث جو ہے 11 اگست اتوار 11 اگست کو منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کے درس قرآن و حدیث کے بارے میں عرض کروں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا آج کا درس قرآن و حدیث جو ہے سوشل میڈیا پر نشر کر دیا جائے گا آج رات کو 8 بجے۔ فیس بک کا جو پیج ہے قرآن کورسز کا اور JTR میڈیا پر، اس پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی نشر کیا جائے گا۔ ہمارا جو پچھلے ماہ کا جو درس قرآن و حدیث جو ہوا تھا، اور مفتی رشید احمد خورشید صاحب اس میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ جو ہے درس قرآن و حدیث دیا تھا، تو اس کو تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فیس بک پر سنا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے والا جو مفتی ارشاد صاحب کا جو درس قرآن و حدیث ہوا تھا اس کو تقریباً 9 لاکھ لوگوں نے سنا تھا اور دیکھا تھا۔ تو فیس بک اور سوشل میڈیا سے ہم بہت بڑا فائدہ اٹھا یوں سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کا اردو دان طبقہ جو ہے ہمارے دروس کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دوسری مرتبہ ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو جن حضرات کو بھی اور خواتین کو سننی ہو یا دیکھنی ہو تو وہ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے جو القرآن کورسز کا پیج ہے یا جو ہے JTR میڈیا کا پیج ہے اس پر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری عرض کچھ دعاؤں کے لیے بھی ہے، وہ یہ کہ کچھ بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، زبیدہ مزمل کے لیے دعا کرنی ہے،
یہ بیچاری نوزائیدہ بچی ہے اور بیمار ہے۔ ڈاکٹر صدیق معرفانی ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ محمود زکریا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کے باوجود آئے ہوئے ہیں، ان کو چکن گونیا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود آج کے درس میں بھی شریک ہیں۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں شیبان توفیق، ان کی اہلیہ جو ہے شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور کچھ وفاتیں بھی ہوئی ہیں، ہماری جو زیب النساء ہیں ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی مغفرت کے لیے۔ صدیق صاحب کے والد ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ زہرہ مون، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے کزن عبد الجبار موتی، ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مرد اور خواتین، ان کے یہاں بھی کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ان کے یہاں بھی کچھ وفیات ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی آسانی کے لیے جو ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں ان کو نصرت ہو اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے ملک کے سیاسی استحکام کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ ہمارے، یا اللہ تمام مسلم مسلمات مومنین مومنات کو، اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، عفو عافیت، مکمل کامیابی، فوز فلاح و نجات عطا فرمایا، کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل تقویٰ عطا فرمایا، کامل اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ کامل اتباع، کامل محبت عطا فرمایا، اللہ یا اللہ فضل عطا فرما، اپنا کامل فضل، کامل رحمت، کامل برکات، کامل برکتیں، کامل نصرتیں، کامل فتوحات، اور یا اللہ کامل انوارات، نور، کامل شفا، کامل صحت عطا فرما۔ جن لوگوں کے یا اللہ بیماروں کے یا اللہ نام لیے گئے، یا اللہ سب کو یا اللہ شفائے عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ کامل عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ جتنی اموات المومنین ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اور سیکھا یا اللہ اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما اور صحیح جانب ہماری رہنمائی فرمایا، یا اللہ ہمیں ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے، اللہ جیسے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز میں جب ان کو راستہ دیا جاتا تھا، دو راستے دیے جاتے تو آسان راستے کا انتخاب کرتے، یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمایا اور قبول فرمایا، اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو یا اللہ ہمارے اخلاص کو مکمل فرمایا، اللہ یا اللہ کسی اور کے لیے ہم کچھ نہ کریں، اللہ صرف آپ کے لیے کریں، یا اللہ اپنی یاد کا حصہ دے کہ ایسی یاد ہو اور ایسا آپ کی طرف توجہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی ہم ہر سانس کے ساتھ اور ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کو یاد کرنے والے بنے، یا اللہ اپنا فضل فرمائے، یا اللہ غفور رحیم ہماری مکمل مغفرت فرمائے، یا اللہ ہمیں کامل مغفرت اور ہماری کامل یا اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ اصحاب اجمعین برحمتہ۔ فلسطین کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، بڑا حملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قدم جمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، ان کو نصرتیں عطا فرمائے، ان کو فتوحات دے۔ آخر دعوانا